میں مسلک حق کو یعنی مسلک دیوبند کو چھوڑ کر کے میں بریلوی مسلک کو اختیار کیا تھا 2022 13 مارچ کو، اور ایک طرف سے یہ بھی بہت اچھا ہوا، اس لیے یہ دل سے یہ بات کر رہا ہوں میں، اچھا اس لیے ہوا کہ پتہ نہیں کیا میرے دل میں کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں وہاں کیا ہے، اور کیا ہے یہ جا کر کے جب میں نے وہاں دیکھا، اور ایک اللہ کے سامنے یہ جو آفتاب رہبر کا سر جھکتا تھا، تھوڑا سا میں اللہ سے ہٹا تو یہ سر مزار پہ جھکنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ، یہ سر مزاروں کی چادر پہ جھکنے پہ مجبور ہوا، چومنے پہ مجبور ہوا، اور وہاں کے جو پیر ہیں ان کی اس پیر کی پیر کو بھی میں نے چوما ہے، لیکن جب یہ عمل مجھ سے ہوتا تھا، خدا کی قسم دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی، ایک آواز آتی تھی کہ آفتاب رہبر۔ ناظرین محترم، آپ نے جو باتیں سنی ہیں جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ ان جناب کا نام ہے آفتاب رہبر کلکتوی، یعنی کلکتہ ویسٹ بنگال کے یہ رہنے والے، ان کا نام آفتاب رہبر ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ میں پہلے دیوبندی تھا، پھر مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے ساتھ گیا یعنی سنی بنا، لیکن پھر میں دیوبندی بن گیا، اور اس پر پورے اسٹیج والے مل کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ آفتاب رہبر یہ وہ شخص ہے جو مسلک دیوبند سے تعلق رکھتا تھا، اور پھر اپنے آپ کو یہ شاعر کہتا تھا، لیکن مسلک دیوبند میں اس کی جو کمائی تھی نا وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ سنیوں کے یہاں پروگرامز زیادہ ہوتے ہیں اور شاعروں کو ترجیح دی جاتی ہے، خوب نذرانے دیے جاتے ہیں، اور نعت پڑھتے پڑھتے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، یعنی اچھی خاصی کمائی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے ڈھونگ رچا، اور ڈھونگ رچ کر اس نے جو ہے دیوبندیت سے بغاوت کی اور اپنے آپ کو سنی کہا، اور ایک شیخ سے ایک پیر سے یہ مرید بھی ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ آواز تو اس کی کوئی خاص تھی نہیں کہ اسے ہر جگہ شہرت ملے اور ہر جگہ اسے بلایا جائے، اس سے نعت پڑھوائی جائے، لیکن چونکہ یہ ایک غلط جگہ سے ایک اچھی جگہ پر آیا تھا تو اسے لوگ عزت دیتے تھے اور اپنی محفلوں میں بلا کر اس کا احترام کرتے تھے کہ تم ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں گستاخی کی جاتی ہے حضور کی، اور وہاں سے نکل کر آئے ہو، تو اسے اسٹیجوں پر بلایا جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی، آواز وغیرہ اچھی نہیں ہے، تم سے اچھے اچھے نعت خواہ موجود ہیں، تو تمہیں تو جو ہے اتنے نذرانے اور اتنے پیسے تو مل نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جناب کچھ دن تک ڈھونگ رچتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں اس ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ یہاں پہنچ گیا، اور اس نے کیا کہا کہ مسلک دیوبند میں جب تھا تو پیشانی میری اللہ کی بارگاہ میں جھکتی تھی، لیکن جب میں وہاں گیا تو میں نے میری پیشانی جو ہے مطلب اس کا کہنے کا سیدھا سیدھا مقصد یہ تھا کہ میں کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا ہو گیا۔ مذہب تعلیم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اس نے ٹارگٹ پہ لیا۔ اس نادان کو میرا چیلنج ہے، پوری دیوبندیت سے میرا چیلنج ہے کہ کسی ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں کہیں بھی یہ بتا دے کہ کسی بھی مزار کو سجدہ کرنے یا چادر کو سجدہ کرنے یا پیر کو سجدہ کرنے کی تعلیم اعلیٰ حضرت نے اپنی کسی کتاب میں لکھی ہو۔ یار عوام اگر غلطی کرتی ہے نا تو عوام کی غلطیوں کی وجہ سے پیشواؤں پر آپ انگشت نمائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، پیشوا اگر غلط ہو تو عوام غلط ہو جاتی ہے۔ جیسے دیوبندیوں کے جو پیشوا تھے، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، اسماعیل دہلوی، اسی طرح جو ہے قاسم نانوتوی، ابن عبد الوہاب نجدی، یہ ان کے جو شیوخ ہیں یہ سب پیشوا تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں غلطیاں کی ہیں، اور ان کے فالوور پر وہی حکم لگ رہا ہے جو ان پر لگا ہوا تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت اور اہل سنت والجماعت کی جو تعلیمات ہے وہ کتابوں سے ظاہر ہے،
اب اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں مان رہا ہے، اپنی جہالت کی بنیاد پر کچھ غلطیاں کر رہا ہے، تو اس سے مسلک کو بدنام نہیں کیا جاتا ہے۔ عوام کل انعام ہوتی ہے، عوام کی بیس پر کسی مسلک پر آپ دھبا نہیں لگا سکتے ہیں، ہاں پیشواؤں کی بنیاد پر لگ جاتا ہے، جیسے کہ دیوبندیوں اور وہابیوں کی پیشواؤں کی بنیاد پر لگا ہے۔ تو یہ جو جناب ہیں آفتاب رہبر صاحب، یہ پیسوں کے لالچی ہیں، یہ نوٹ چاہیے تھا انہیں، اور پھر ادھر سے ادھر دل بدل کرتے رہے۔ بس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلک اہل سنت جو ہے نا، مسلک اہل سنت یہ عظیم مسلک ہے، اور بس اتنا کہوں گا کہ جو گبڑیلا ہوتا ہے نا، اس کو نجاست ہی اچھی لگتی ہے، اسے پھول راس نہیں آتا ہے۔ اب جہاں کی خمیر تھی پلٹ کر وہیں چلے گئے ہیں، انہیں وہی نجاست پسند ہے، جائیں اسی نجاست میں رہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، اور ان تعلیمات میں وہی باتیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ نے دیا ہے، جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے۔ اس لیے مذہب اہل سنت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر الزام لگانے سے پہلے ہر نادان کو میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھ لے، پھر باتیں کہے، ورنہ وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، کیونکہ زبان سے وہ باتیں کہے گا جو اعلیٰ حضرت کی کتاب میں ہے ہی نہیں، جیسے یہ آفتاب رہبر کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو وہ بیان کر رہا ہے، لہٰذا یہ سب پیسوں کے لالچی لوگ ہیں، اور ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور یہ لوگ جہاں پیسہ ملے گا وہیں سر جھکا دیں گے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔